ربائی اردو کی اصناف شاعری میں ربائی ایک الگ شناخت رکھتی ہے۔ غزل کی طرح ربائی کی پہچان بھی اس کی مخصوص حیت کے ذریعے ہوتی ہے۔ عالمی ادب میں ربائی کی ایجاد و اختراع پر مباحث کا سلسلہ دراز ہونے کے باوجود مفکرین شعر و ادب کی رائے آپس میں نہیں ملتی۔ زیادہ تر ناقدین اس بات پر متفق ہیں کہ ربائی فارسی زبان کی ایجاد ہے، لیکن کئی ایسے نقاد بھی ہیں جو اس کا رشتہ عربی زبان و ادب سے ملاتے ہیں۔ ہرچند کے رودکی سمرقندی کو ربائی کا موجد اور پہلا شاعر مانا جاتا ہے، لیکن اس سے منسوب ایک بھی ربائی دستیاب نہیں۔ اس ضمن میں شمس الدین محمد قیس رازی اور دولت شاہ سمرقندی کا نام سر فہرست ہے، جنہوں نے اپنی کتاب بترتیب المعجم فی مائر الاشعار العجم اور تذکرہ شعراء میں صفاریہ خاندان کے ایک بچے کا ذکر کیا ہے جو اخروٹوں سے کھیلا کرتا تھا کہ اچانک اخروٹ ایک گڑھے میں جا گرا اور اس کی زبان سے بے ساختہ غلطہ غلطہ ہمی رود تا سرے گوئی نکل پڑا، جس پر مزید 3 مصروں کا اضافہ کر کے رودکی ربائی کے موجد و مخترع بن بیٹھے۔ بعد کے ناقدین کے ہاں اسی واقعے کی بازگشت سنائی دیتی ہے، جس سے استفادہ کرتے ہوئے علامہ شبلی نعمانی لکھتے ہیں: شاعری کے متعلق اس خاندان یعنی خاندان صفاریہ کا بڑا احسان یہ ہے کہ ربائی کی ایجاد اسی زمانے میں ہوئی۔ یعقوب صفار کا ایک کم سن بچہ ایک دن اخروٹوں سے کھیل رہا تھا۔ ایک اخروٹ لڑکتے لڑکتے ایک گڑھے میں جا گرا۔ بچے کی زبان سے یہ مصرع بے ساختہ نکلا: غلطہ غلطاں ہمی رود تا لبے کوئے۔ یعقوب بھی موجود تھا۔ اس کو بچے کی زبان سے یہ موزوں کلام پسند آیا، لیکن چونکہ اس وقت اس بحر میں اشعار نہیں کہے جاتے تھے، شعراء کو بلا کر کہا کہ یہ کیا بحر ہے؟ انہوں نے کہا ہزج ہے، پھر 3 مصرے لگا کر 2 بیتی نام رکھا۔ مدت تک یہی نام رہا، پھر 2 بیتی کے بجائے ربائی کہنے لگے۔ یہ بات قابل ذکر ہے کہ بچے کی زبان سے جاری ہونے والے مصرے کے ساتھ رودکی کا نام لیتے ہوئے شمس قیس رازی نے پندارم لفظ کا اضافہ کیا ہے، جس سے تاریخی طور پر من گھڑت افسانے اور افسانے سے قریب ہو جاتا ہے۔ اس کے باوجود بغیر کسی تردد کے اس قصے کو منوعاً قبول بھی کر لیا گیا۔ اس سبق کا مقصد ربائی کے معنی و مفہوم، تعریف، حیت، موضوع، خصوصیات، فنی امتیازات اور آغاز و ارتقاء پر تفصیلی بحث کرنا ہے۔ ہماری شاعری کی روایت میں ربائی کی کیا اہمیت و افادیت ہے اور بڑے شعراء نے اس صنف کو کس طرح بڑھتا ہے، اس پر بھی سیر حاصل گفتگو کی جائے گی۔ ربائی کا مفہوم و معنی۔ ربائی اپنے ابتدائی دور میں کئی ناموں سے موسوم رہی ہے، مثلاً ترانہ، 2 بیتی، جفتی، 4 مصرائی وغیرہ۔ بعد ازاں اس کو ربائی کا نام دیا گیا، جسے ایک صنف کے طور پر بے پناہ مقبولیت و پذیرائی حاصل ہوئی۔ ربائی عربی زبان کے لفظ ربع سے مشتق ہے، جس کے معنی 4 کے ہیں۔ اس کی وضاحت کرتے ہوئے حمید عظیم آبادی نے لکھا ہے: عربی میں ربع کے معنی کسی چیز کے چوتھے حصے کے ہیں اور ربائی بمعنی 4 والے کے ہیں، اس لیے 4 مصروں والی نظم کو ربائی کہتے ہیں۔ ربائی 4 مصروں پر مشتمل مختصر سی نظم ہوتی ہے، جس کے پہلے اور دوسرے مصرے ہم قافیہ اور اگر شاعر نے ردیف کا اہتمام بھی کیا ہے تو ہم ردیف بھی ہوتے ہیں۔ تیسرا مصرع غزل کے دوسرے اشعار کے پہلے مصرے کی طرح قافیہ اور ردیف کی قید سے آزاد ہوتا ہے، لیکن چوتھے مصرے میں بھی اس کی پابندی کی جاتی ہے۔ چنانچہ ایسی ربائی کو اصطلاح سخن میں خصی کہا جاتا ہے۔ ربائی کی یہی شکل زیادہ مروج و مستعمل ہے، لیکن قدیم زمانے میں 4 شعراء چاروں مصرے ہم قافیہ و ہم ردیف کہتے تھے اور اسے غیر خصی کہا جاتا تھا۔ غیر خصی ربائی کی مثال اردو شعراء کے ہاں خال خال ہی ملتی ہے۔ ربائی اپنی صورت کے لحاظ سے مختصر غزل اور مضمون کی وحدت کے اعتبار سے ایک مختصر نظم بن جاتی ہے۔ ربائی بحر ہزج میں کہی جاتی ہے۔ اس بحر سے تسکین اوسط کے عمل کے ذریعے 24 اوزان حاصل کیے جاتے ہیں۔ ربائی انہی 24 اوزان میں سے کسی ایک یا زیادہ سے زیادہ 4 وزنوں میں کہی جاتی ہے۔ عروض داں حضرات کے مطابق
کسی ایک ربائی کا ہر مصرع الگ الگ وزن میں ہو سکتا ہے، یعنی ایک ہی ربائی میں 4 اوزان کا استعمال جائز ہے۔ اس اعتبار سے ربائی کا ہر مصرع بحر حضج سے حاصل شدہ کسی بھی وزن میں ہو سکتا ہے۔ اس کا وزن لا حول ولا قوت الا باللہ سے ماخوذ بھی بتایا جاتا ہے، لیکن اس کی حقیقت بس اتنی ہے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ بھی اتفاق سے بحر حضج کے 24 اوزان میں سے ایک وزن ہے۔ علماء نے ربائی کہنے کا جو طریقہ تجویز کیا ہے اس کے مطابق پہلے مصرعے میں شاعر خیال کو متعارف کراتا ہے، دوسرے مصرعے سے اس کو مزید تقویت بخشی جاتی ہے، تیسرا مصرع پہلے 2 مصرعوں اور چوتھے مصرعے کے درمیان ربط پیدا کرنے کا کام کرتا ہے، اور چوتھے مصرعے میں ایک طرح سے ربائی کا عطر پیش کر دیا جاتا ہے۔ غزل کی طرح ربائی کے لیے بھی موضوعات کی کوئی قید نہیں۔ ابتدائی دور میں ربائی صوفیانہ و عاشقانہ موضوعات کے لیے مختص تھی۔ بعد کے زمانے میں اس کے موضوعات میں تنوع آیا اور محض صوفیانہ و عاشقانہ موضوعات کے بجائے فلسفیانہ و حکیمانہ موضوع و مواد کے ساتھ متفرق تجربات و خیالات ربائی میں پیش کیے جانے لگے۔ سید سلیمان ندوی نے لکھا ہے، فارسی کے اصناف سخن میں ربائی 4 مصرعوں کی مختصر نظم ہوتی ہے، مگر اس کوزے میں سمندر بند ہو جاتا ہے۔ بڑے سے بڑے فلسفیانہ خیال، دقیق سے دقیق اخلاقی نکتہ اور پیچیدہ سے پیچیدہ صوفیانہ مسئلہ جو صفوں اور دفتروں میں نہیں سماتا، اس 2 سطروں میں پورا کا پورا ادا ہو جاتا ہے۔ اس طرح کہا جا سکتا ہے کہ ربائی میں کوئی بھی ایسا خیال، کوئی بھی جذبہ یا فکر نہیں جس کا بیان تخلیقی سطح پر نہیں کیا جا سکتا۔ اس لیے ضروری ہے کہ شعراء مشق سخن کے مراحل سے گزر کر ربائی کے فن پر عبور حاصل کر چکے ہوں۔ ربائی کا ارتقاء، ہر چند کے اردو زبان کا آغاز شمالی ہند میں ہوا، لیکن دکنی شعراء و ادباء نے اردو زبان میں نثر و نظم کی مختلف اصناف کو برت کر اولیت کا صحرا اپنے سر بندھوایا۔ چنانچہ غزل، قصیدہ، مرثیہ اور مثنوی کی طرح ہی اردو ربائی کی ابتدا بھی دکنی شعراء کی فکری پرواز کا نتیجہ ہے۔ اردو کے پہلے ربائی کو شاعر کے متعلق محققین کی رائیوں میں اختلاف ہے۔ کسی نے قلی قطب شاہ کو اردو ربائی کا پہلا شاعر کہا ہے تو بعض نے ملا وجہی کے حق میں اپنا فیصلہ سنایا ہے۔ مولانا حامد حسین قادری نے عبد القادر حیدرآبادی کو ربائی گو شعراء کی فہرست میں پہلا مقام عطا کیا ہے۔ اس سلسلے میں فرمان فتح پوری نے اپنے موقف کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ ملا وجہی اور قلی قطب شاہ اگرچہ ہم عصر ہیں، اس کے باوجود محمد قلی کا کلام وجہی سے قدیم ہے۔ عبد القادر حیدرآبادی کے متعلق ثابت ہو چکا ہے کہ وہ ولی دکنی اور سراج اورنگ آبادی کے ہم عصر تھے، اس لیے انہیں اردو کا پہلا ربائی گو تسلیم نہیں کیا جا سکتا۔ اس طرح محمد قلی قطب شاہ کی اولیت اپنی جگہ برقرار رہتی ہے۔ وہ ایک صاحب دیوان شاعر تھے، انہوں نے شاعری کی مختلف اصناف کو اپنے جذبہ و خیال کے اظہار کا وسیلہ بنایا۔ چنانچہ ان کا دیوان اصناف سخن کے مختلف پھولوں کی خوشبو سے معطر ہے، ان میں ربائی کا شمار بھی ہوتا ہے۔ محمد قلی قطب شاہ کی ربائیوں میں موضوعات کا تنوع، حسن و عشق کے معاملات کی رنگا رنگی، تصوف کے مختلف جہات اور درس اخلاق کی صورت میں نمو پاتا ہے، لیکن ان کی وہی ربائیاں قابل توجہ ہیں جن میں حسن و عشق کو موضوع بنایا گیا ہے۔ قلی قطب شاہ دکنی زبان کے شاعر ہیں، اس لحاظ سے ان کی بیشتر رباعیاں ناہموار ہو گئی ہیں۔ البتہ کچھ رباعیوں میں سلاست و روانی کی خصوصیت موجود ہونے کے باعث توجہ کی مستحق ہے۔ مثلاً 2 رباعیاں دیکھیے: تجھ حسن تھے تازہ ہے صدا حسن و جمال، تجھ یار کی بستی رہے عاشق کو حال، تو ایک ہے تجھ سا نہیں دوجا کوئی، کیوں پاوے جگت صفے میں کوئی تیری مثال، اے بات میری بات اسے چوری سوں کا، سمجھا کہتوں نکو سر زوری سوں کا۔ قلی قطب شاہ کے ہم عصر شعراء میں ملا وجہی کا شمار اہم شعراء میں ہوتا ہے۔ انہوں نے باضابطہ طور پر ربائی نہیں کہی، بلکہ مثنوی لکھتے ہوئے ضرورت کے مطابق غزل کی طرح رباعیاں بھی لکھ دی ہیں۔ کتب مشتری میں جو رباعیاں ملتی ہیں ان کی تعداد 9 ہیں۔ ان رباعیوں کی زبان اور انداز بیان قلی قطب شاہ کی رباعیوں جیسا ہی ہے، لیکن کہیں کہیں غیر مانوس الفاظ بھی آ گئے ہیں۔ ایک رباعی دیکھیے کہ کو شاہ یوں اس باغ منے آوے گا، کو شاہ مجھے یہ سیوں گلے لاوے گا، کو شاہ ہمیں مل کے یہیں بیٹھیں گے،
कोशासों मिलजू खुशी पावेगा। के बाद रुबाई को शुरा में गव्वासी, अली आदिल शाह सानी शाही और नुसरती का नाम आता है। गवासी ने कुल 6 रुबाइयाँ कही हैं। मौजू मवाद के एतबार से सभी रुबाइयाँ इश्किया हैं। शाही कोहनामश्क शायर थे, लेकिन उनके दीवान में एक ही रुबाई मिलती है। नुसरती के दीवान में कई रुबाइयाँ मिलती हैं, जिनमें इश्क मोहब्बत, दरस अखलाक और तर्क दुनिया को मौजू बनाया गया है। ज़बान के लिहाज से ये रुबाइयाँ साफ़ और निखरी हुई हैं। एक रुबाई देखिए। याराने दकन किस्सों वफ़ाई न करें, होवें तो बुलंद बख्त भलाई न करें, खूबी तुम्हें उनकी क्या क्या कते नज़र, उपकार है कि फिर कर बुराई न करें। रुबाई को शुरा में वली दक्कनी और सिराज औरंगाबादी संग मील की हैसियत रखते हैं। वली दक्कनी की कुल 26 रुबाइयाँ मिलती हैं। उनकी गज़ल की तरह रुबाइयाँ भी महासिन शेरी और आला ख़यालात से ममलू हैं। ज़बान बयान में भी सादगी सफाई है। उनकी रुबाइयों में आशिकाना और आरिफाना मौज़ूआत के मज़हब व फ़लसफ़ा की मिसालें भी मिलती हैं। तुझ मुख का ये फूल है चमन की ज़ीनत, तुझ शम्म का शोला है अगन की ज़ीनत, फिरदौस में नरगिस ने इशारे से कहा, ये नूर है आलम के नयन की ज़ीनत। रखता हूँ मैं दिल में दर्द जाँ का हुनूस, रखता हूँ मैं दिल में दर्द जाँ का हुनूस, ऐ शोख नहीं हुआ तू आगा हुनूस। तुझ गमसू हैं गरचे चश्मे पुराब वले, सीने में बजा है आतशे आ हुनूस। इस दौर के रुबाई को शुरा में सिराज औरंगाबादी का नाम अपनी ख़ास फ़नी और फ़िक्री खुसूसियात की वजह से इनफरादियत का हामिल है। उनके दीवान में कुल 9 रुबाइयाँ हैं। वो चूँकि आशिकाना मिजाज रखते थे, इसलिए उन्होंने रुबाइयों में इश्किया जज्बात का इजहार सलीक़े से किया है। उनकी 2 रुबाइयाँ मुलाहिज़ा कीजिए। था ऐन नमाज में के साक़ी आया, फिर सागरे मैं मेरे मुकाबिल लाया, मैं उसको इशारे में कहा ताइब हूँ, बोला कि शताब पी पियासूँ आया, हर आन तेरे ख़याल में हूँ मशगूल, यकबार निगाहे मेहरबानी से न भूल, बंदा हूँ तेरा हमेशा जाने दिल सी, ऐ कादिरे बेनियाज कर मुझको कबूल। वली का दीवान आने के बाद शिमाली हिंद की उर्दू शायरी में एक नया मोड़ आया। कई शोरा जिनमें फ़ायज़, हातिम, मज़मून, शाकिर नाजी और यकरंग वग़ैरह ने वली के दीवान से मुतासिर होकर शायरी का चिराग रोशन किया, लेकिन उनमें से ज़्यादातर शोरा ने नहीं कही। लिहाजा शमाली हिंद में हातिम को रुबाई का पहला शायर तस्लीम किया जाता है। उनकी एक रुबाई है, यक ज़र्रा कभू न काम आई मुझको, दौलतमंदों की आशनाई मुझको, गो फ़ायदा उनसे हो न हो हातिम, यकसा है शाही हो गदाई मुझको। शोराए उर्दू के तस्करों में कई नाम दर्ज हैं। उन्होंने सिनफ़ रुबाई में अपने जज्बा व ख़याल का इजहार किया। उनमें अमीन, बयान, बेदार, बिस्मिल, ताबा, जोशिश, जुदत, हसरत, खल्क, दर्दमंद, दीवाना, कलीम, मुखलिस, मिन्नत, मुइन और हिदायत के नाम अहम हैं। इन शुरा ने ज़्यादा रुबाइयाँ नहीं की और न ही इस सिनफ़ सुख़न में अपनी अलग कोई शनाख्त बना सके, लेकिन रुबाई गोई के तारीख़ी इर्तक़ा में एक कड़ी के तौर पर ज़रूर नज़र आते हैं। इसलिए उनका ज़िक्र किए बग़ैर उर्दू रुबाई की रिवायत पर गुफ्तगू नहीं की जा सकती। रुबाई गोई के लिहाज से मीर, दर्द और सौदा का दौर बहुत अहम है। दर्द के दीवान में गिनती के 32-33 रुबाइयाँ होंगी, लेकिन सभी उनकी गज़ल की तरह मुंतखब हैं, जिनमें रतब व याबिस का शायबा नहीं। वो सूफ़ी मनुष्य शायर थे। उन्होंने अपनी गज़लों की तरह ही रुबाइयों में भी सूफियाना मसाइल और तसव्वुरात की अक्कासी की है। तसव्वुफ़ के मज़ामीन खुश्क सही, मगर फरमान फ़तहपुरी के लफ्ज़ों में दर्द की आशिक़ाना तबीयत ने इस मज़मून में भी दिलकशी और चाशनी पैदा कर दी है। उनकी 2 रुबाइयाँ मुलाहज़ा कीजिए। ऐ दर्द ये कौन सब्र को लूट गया, यूँ तुझसे जो ज़ब्त यक बयक छूट गया, क्या तुझ पे मुसीबत पड़ी ऐसी ज़ालिम, कह तो सही जी ढहा के दिल टूट गया। ऐ दर्द ये दर्द जी से खिलौना मालूम,
جو نالے جگر سے داغ دھونا معلوم، گلزارے جہاں ہزار پھولے لیکن میرے دل کا شگفتہ ہونا معلوم۔ میر دت کے چھوٹے بھائی میر حسن نے بھی رباعیاں کہی ہیں، لیکن انہیں وہ شہرت و مقبولیت حاصل نہ ہو سکی جو میر دت کے حصے میں آئی تھی۔ اس دور میں میر تقی میر کا نام رباعی کے حوالے سے کافی روشن ہے۔ ان کے دیوان میں تقریباً 125 رباعیاں ہیں۔ ان میں سے کچھ اہل بیت کی شان میں تو کچھ بطور تعلی کے کہی گئی ہیں، لیکن ان کی زیادہ تر رباعیاں عشق کی مختلف کیفیات و جہات کی عکاس ہیں۔ غزل کی طرح ان کی رباعیوں میں بھی سوز و گداز کی کیفیت پائی جاتی ہے۔ زبان و بیان کے لحاظ سے ان کی رباعیاں صاف اور سادہ ہیں۔ کاہے کو کوئی خراب خاری ہوتا، کاہے کو کسی پہ جان بھاری ہوتا، دل خواہ ملاپ ہوتا تو ملتے، اے کاش کہ عشق اختیاری ہوتا۔ ہر صبح غموں میں شام کی ہے ہم نے، خونابہ کشی مدام کی ہے ہم نے، یہ مہلت کم کم جس کو کہتے ہیں عمر، مرمر کے غرض تمام کی ہے ہم نے۔ اس دور کے اہم شاعر سودا قصیدے کے حوالے سے مشہور و معروف ہیں۔ ان کی غزل بھی اثر آفرینی میں جواب نہیں رکھتی، لیکن انہوں نے رباعیاں بھی لکھی ہیں۔ ان کی رباعیوں میں درد اور میر کی طرح سوز و اثر نہیں۔ ان کی رباعیاں کثیر الجہات موضوعات کی عکاس ہیں، جس میں انہوں نے تعلی اور عشقیہ مضامین کو سر فہرست رکھا۔ ان کی ایک رباعی ملاحظہ فرمائیں جو کہ زبان زد خاص و عام ہے۔ سودا پے دنیا تو بہر سو کب تک، سودا پے دنیا تو بہر سو کب تک، آوارہ ازیں کوچے باں کو کب تک، حاصل یہی اس سے نہ کہ دنیا ہوئے، بالفرض ہوا یہ بھی تو پھر تو کب تک۔ میر حسن اپنی مثنوی سحر البیان سے مشہور و معروف ہیں۔ انہوں نے غزلیں بھی کہی ہیں اور صنف رباعی میں بھی طبع آزمائی کی ہے۔ ان کی رباعیاں ایک قلمی نسخے میں درج ہیں۔ ان کی رباعیوں میں موضوعات کا تنوع ملتا ہے، جن میں عشقیہ تصورات کے ساتھ تصوف، اخلاق، فلسفہ، مذہب اور سماج کی خرابیوں کو آئینہ کیا گیا ہے۔ موضوعات کے تنوع کے ساتھ ان کی رباعیاں صاف و سادہ ہیں۔ اگر وہ رباعی گوئی کی طرف خصوصی توجہ دیتے تو کچھ بعید نہیں کہ اس میدان کے بھی شہ سوار ہوتے۔ ہر آن میں آپ کو دیکھا جاتے تھے، مشتاق کو تسکین دلا جاتے تھے، کیوں دیر لگی ہے کس نے روکا تم کو، اب تک تو کئی بار تم آ جاتے تھے۔ آباد رہے تو کیا ہوا دنیا میں، یا شاد رہے تو کیا ہوا دنیا میں، وارستہ ہوئے نہ قید ہستی سے حسن، آزاد رہے تو کیا ہوا دنیا میں۔ اس دور میں میر درد، سودا اور میر تقی میر کے شاگردوں اور دوسرے شعراء نے بھی رباعیاں کہی ہیں۔ ان میں حسرت دہلوی، غمگین دہلوی، بہادر علی وحشت، عبدالحی طامہ، حسن اللہ میاں اور نذیر اکبر آبادی وغیرہ اہم ہیں۔ حسرت دہلوی نے مختلف موضوعات پر رباعیاں کہی ہیں۔ بعض رباعیوں پر انہوں نے عنوان بھی لگایا ہے۔ غمگین دہلوی نے کثیر تعداد میں رباعیاں کہی ہیں، جن کی تعداد تقریباً 1900 تک پہنچتی ہے۔ تصوف ان کا محبوب موضوع ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے عشقیہ، اخلاقی اور خمریہ رباعیاں بھی کہی ہیں۔ نظیر کے دیوان میں عشقیہ مضامین پر مبنی 22 رباعیاں ملتی ہیں، جن کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ رباعیاں انہوں نے عہد جوانی میں لکھی ہوں گی۔ ان شعراء کی رباعیوں میر و درد جیسا سوز و گداز نہیں ملتا۔ ایسا لگتا ہے کہ انہوں نے تفنن طبع کے طور پر یہ رباعیاں کہی ہیں۔ دہلی کے اجڑنے کے بعد وہاں کے شعراء فیض آباد اور لکھنؤ منتقل ہو گئے۔ ان شعراء میں انشا، مصحفی، جرأت، رنگین اور خلق وغیرہ نے بھی رباعیاں کہی ہیں۔ انشا کو زبان پر قدرت تھی۔ انہوں نے اصناف شاعری کی بہت سی حیاتوں میں رباعی طبع آزمائی کی، انہی میں رباعی بھی ہے، لیکن کسی بھی صنف میں اپنا مقام نہ بنا سکے۔ انہوں نے غیر منقوطہ، طنزیہ اور عشقیہ غرض کے سبھی قسم کی رباعیاں کہی ہیں۔ ان کی ایک غیر منقوطہ رباعی دیکھیں: کس کام کا وہ وعدہ دم دلاسا اور دھوم، گہرا گہرا سہاگ کل کل رسم و رسوم، لا دل کو ادا دکھا دکھا کر کر کے ہوا، ہم کو سرکار کا ارادہ معلوم۔ اس زمانے میں جرأت کی رباعیاں اپنے ہم عصر شعراء سے مختلف دکھائی دیتی ہیں۔ انہوں نے 100 سے زیادہ رباعیاں کہی ہیں۔
ان کی غزل کی طرح رباعیوں میں بھی معاملہ بندی، شوخی، چلبلاپن اور نوک جھونک کی کیفیت پائی جاتی ہے۔ یہ رباعی دیکھیں: دیکھا جو کل اس نے میرے جی کا کھونا، اور کھینچ کے آہے سرد ہر دم رونا، منہ پھیر کے مسکرا کے چپکے سے کہا، آسان نہیں کسی پہ عاشق ہونا۔ مصفی دہلی سے لکھنؤ آئے تھے، اس لیے ان کی ابتدائی شاعری میں سوز و گداز کی وہی کیفیت ملتی ہے دہلوی شعراء کا خلقیہ خاصہ رہا ہے۔ مصفی کی زیادہ رباعیاں نہیں ملتی، لیکن ان کی جتنی رباعیاں دستیاب ہیں ان میں سوز و گداز کے ساتھ زبان و بیان میں سادگی و صفائی دکھائی دیتی ہے۔ انہوں نے عشقیہ، اخلاقی، فلسفیانہ اور ذاتی رباعیاں بھی کہی ہیں۔ سب جانتے ہیں کہ انیس و دبیر نے مرثیوں کو بام عروج پر پہنچانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، لیکن ساتھ ہی اپنی مجلسی ضروریات کے تحت رباعی کی جانب بھی خاص طور پر توجہ کی اور اسے ترقی کی راہ پر لگا دیا۔ اس دور میں عاشقانہ و صوفیانہ موضوعات کے ساتھ واقعات کربلا اور ان کے متعلقات کو بھی رباعی میں جگہ دی جانے لگی۔ انیس نے تقریباً 550 اور دبیر نے 200 رباعیاں کہیں۔ دونوں کی رباعیوں میں تقریباً ایک جیسی خصوصیات پائی جاتی ہیں: موضوع کی وسعت، بیان کی صفائی، زبان کی سلاست اور روانی، نیز فنی پختگی سے دونوں کی رباعیاں تاریخ میں ایک روشن باب کا اضافہ کرتی ہیں۔ میر انیس کی رباعیاں فنی طور پر بے عیب ہیں، ان میں سلاست و روانی، فصاحت و بلاغت، تازگی و شگفتگی اور بلند تخیل کی وہی کیفیت پائی جاتی ہے جو انیس کی شاعری کا طرِ امتیاز سمجھا جاتا ہے۔ ان کے ہاں وہ سارے موضوعات پائے جاتے ہیں جنہیں فارسی شعراء نے اپنی رباعی میں باندھا ہے۔ ان میں فلسفہ و اخلاق، ذاتی و سماجی اور مذہبی رنگ بھی ہے۔ ایک رباعی دیکھیں: فرصت کوئی ساتھ نہ زمانے سے ملی، بیگانے سے راحت نہ یگانے سے ملی، حقا کہ پلک نواز ہے ذات تیری، جنت انہیں اشکوں کے بہانے سے ملی۔ مرزا دبیر کی رباعیوں کا پس منظر بھی میر انیس سے ملتا جلتا ہے۔ زبان و بیان میں وہی سادگی و سلاست اور روانی ہے۔ مرزا دبیر اور میر انیس کی کئی رباعیاں ایک خیال کا احاطہ کرتی ہیں، لیکن دونوں کی ہاں اثر آفرینی میں کمی واقع نہیں ہوئی، بلکہ بسا اوقات وہ میر انیس پر سبقت لے جاتے ہیں۔ دل کو آرام بے قراری سے ملا، سینے کو سرور آہو زاری سے ملا، گلزار جہاں میں سرفرازی پائی، یہ پھل مجھے نخل خاکساری سے ملا۔ جب دلی میں امن و امان کی کیفیت پیدا ہوئی تو یہاں ایک بار پھر شاعری کا چراغ ذوق، غالب اور مومن کے ہاتھوں پوری آب و تاب سے روشن ہوا۔ ان شعراء نے دوسری اصناف شاعری کے ساتھ رباعی میں بھی طبع آزمائی کی۔ ان کا کلام حقیقی جذبات، بلند خیالات اور نازک احساسات کا بہترین مرقع ہے۔ ان کی رباعیات میں بھی یہ خصوصیات پائی جاتی ہے۔ غالب نے زیادہ رباعیاں نہیں کہی، ان کی کلیات نے 15-16 رباعیاں ہی ملتی ہیں۔ ان رباعیوں میں تعلی اور غم روزگار کو موضوع بنایا گیا ہے، ان میں وہ شاعرانہ خصوصیات نہیں پائی جاتی جو کلام غالب کا خاصہ ہے۔ ذوق البتہ غالب سے اچھی رباعیاں کہتے ہیں۔ ان کے ہاں موضوعات کا تنوع تو نہیں، لیکن روزمرہ اور محاورے کے برجستہ استعمال نے لطف پیدا کر دیا ہے۔ ان کی یہ رباعی بہت ہی مشہور ہے: اس جہل کا ہے ذوق ٹھکانہ کچھ بھی، دانش نے کیا دل کو دانا کچھ بھی، ہم جانتے تھے علم سے کچھ جانیں گے، جانا تو یہ جانا کہ نہ جانا کچھ بھی۔ اس دور میں حکیم مومن خاں مومن نے کثرت سے رباعیاں کہی ہیں۔ یہ رباعیاں کسی نہ کسی معنوی خصوصیات کی حامل ہیں، لیکن عشقیہ مضامین مراد لیے جاتے ہیں۔ ان کی غزل کی طرح نازک خیالی، خیال آفرینی اور معاملہ بندی رباعیوں میں بھی پائی جاتی ہے۔ نمونتاً ایک رباعی ملاحظہ فرمائیں: بے حد شباب زندگانی کا مزہ، پیری میں کہاں وہ نوجوانی کا مزہ، اب یہ بھی کوئی دن میں فسانہ ہوگا، باتوں میں جو باقی ہے کہانی کا مزہ۔ انیس و دبیر نے رباعی کو واقعہ کربلا سے جوڑ کر خاص مذہبی رنگ دے دیا تھا، لیکن زمانے کی روش و رفتار اور مغرب پرستی نے حالی وغیرہ کے ہاتھوں آہستہ آہستہ اس کا رنگ زائل کرنا شروع کیا۔ حالی کی رباعیوں میں عشقیہ مضامین تو نہیں، بلکہ اصلاحی نکتوں اور تعمیری تجویزوں کے طومار کے ساتھ قومی اور وطنی دکھ درد، انسانی ہمدردی اور شدید اخلاص کا بیان سیدھے سادے طور پر ہوا ہے۔
لیکن ان کے لہجے میں ایک خاص قسم کا لطف و اثر ملتا ہے۔ پستی کا کوئی حد سے گزرنا دیکھے، اسلام کا گر کر نہ ابھرنا دیکھے، مانے نہ کبھی کہ مد ہے ہر جزر کے بعد، دریا کا ہمارے جو اترنا دیکھے۔ اس زمانے میں اکبر الہ آبادی نے حال ہی کی طرح اصلاحی و اخلاقی موضوعات کو ربائی میں اپنے مخصوص لہجے میں یعنی طنز و ظرافت کے تحت پیش کیا ہے، جس سے ان کی روایوں میں ایک طرح کی دھار تو پیدا ہو گئی ہے، لیکن متغزلانہ دلکشی باقی نہیں رہی۔ حالی اور اکبر کی آواز میں آواز ملا کر چلنے والوں میں اسماعیل میرٹھی کا نام بھی شامل ہے۔ ان کی کلیات میں 40-42 رباعیاں ہیں جن کا رنگ اکبر اور حالی سے جدا نہیں۔ دوسرے شعراء میں امیر مینائی، پیارے لال رشید، میر مہدی مجروح، داغ دہلوی اور عزیز لکھنوی وغیرہ نے بھی رباعیاں کہی ہیں۔ ان میں سے امیر مینائی کو چھوڑ کر کوئی اور شاعر ربائی کے میدان میں کوئی بڑا کارنامہ انجام نہ دے سکا۔ ان شعراء کے بعد کا دور ربائی گوئی کے لحاظ سے عروج کا دور کہلاتا ہے۔ اس دور میں امجد حیدر آبادی، جوش ملی آبادی، فانی بدایونی، سیماب اکبر آبادی، فراق گورکھ پوری، تلوک چند محروم، جگت موہن لال رواں اور یگانہ چنگیزی کے نام قابل ذکر ہیں۔ کلیات فانی میں تقریباً 200 رباعیاں موجود ہیں، جن میں ان کی غزل کی طرح حسرت و غم اور سوز و گداز کی کیفیت پائی جاتی ہے۔ سیماب کی رباعیاں سیاسی، قومی اور جنگی رجحانات کی آئینہ دار ہیں۔ تلوک چند محروم اپنے دور کے بڑے ربائی گو شاعر ہیں۔ ان کا لہجہ رواں دواں اور پاکیزہ خیالات کا منبع ہے۔ انہوں نے اخلاقی تلقین اور حسن فطرت کی نقاشی کو اپنی رباعیوں کا موضوع بنایا۔ ان کی کئی رباعیوں میں تعلیم نسواں، عورتوں کی بے باکی اور بے حجابی کو طنزیہ انداز میں پیش کیا گیا ہے۔ دنیا نے عجب رنگ جما رکھا ہے، ہر ایک کو غلام اپنا بنا رکھا ہے، پھر لطف یہ ہے جس سے پوچھو وہ کہے، اس عالم آب و گل میں کیا رکھا ہے۔ محروم کی طرح جگت موہن لال رواں کی رباعیاں بھی خاص اہمیت رکھتی ہیں۔ چک بست کی طرح ان کی رباعیوں میں بھی قومی و وطنی مضامین ملتے ہیں۔ انہوں نے ہندو مذہب، ہندو روایت کو بھی اپنی رباعیوں میں زندہ کرنے کی کوشش کی ہے۔ ان کے ہاں زبان کی صفائی، لفظی صناعی پر زیادہ زور ہے۔ ان شعراء کے علاوہ عبدالباری عاصی، یگانہ چنگیزی اور صہبائی نے بھی رباعیاں بڑی تعداد میں کہی ہیں۔ ان کے مجموعے بھی موجود ہیں۔ البتہ امجد حیدر آبادی کا شمار ربائی کے ممتاز شعراء میں ہوتا ہے۔ ان کی رباعیاں فنی پختگی کی غماز ہیں۔ ربائی کہتے ہوئے غالب جیسا شاعر بھی گچا کھا جاتا تھا۔ امجد حیدر آبادی ربائی کی بحر میں نظمیں بھی کہتے ہیں۔ ان کی رباعیوں میں تصوف، توحید، عشق حقیقی اور عرفان کے موضوعات کی عکاسی ہوئی ہے۔ ان میں ایسی سرمستی رچی بسی ہے کہ معمولی سی معمولی بات میں بھی غزل جیسی اثر آفرینی پیدا ہو گئی ہے۔ انسان سمجھتا ہے کہ میں بھی کچھ ہوں، نادان سمجھتا ہے کہ میں بھی کچھ ہوں، لا حول ولا قوت الا باللہ، شیطان سمجھتا ہے کہ میں بھی کچھ ہوں۔ جوش ملی آبادی نے بھی ربائی گوئی میں اپنا ایک مقام پیدا کیا۔ ان کی رباعیاں اپنے موضوع و مواد کے اعتبار سے عمر خیام سے قریب ہیں، جن میں تصوف و فلسفہ، رموز ذات، اسرار حقیقت، عرفان ذات، شراب و شباب اور اس کے مختلف پہلوؤں کا برملا اظہار ہوا ہے۔ فراق کا شمار جدید غزل کے بانیوں میں ہوتا ہے۔ انہوں نے بڑے شوق و شغف کے ساتھ رباعیاں بھی کہی ہیں۔ ان کی رباعیوں کا مجموعہ روپ کے نام سے مشہور و معروف ہے۔ انہوں نے ربائی کے تمام اوزان میں رباعیاں کہی ہیں۔ ان کی رباعیاں ہندوستانی ثقافت اور معاشرت کی عکاس ہیں۔ انہوں نے زیادہ تر عشقیہ رباعیاں کہی ہیں، جن میں حسن و عشق کی تمام جہتیں اپنی تخلیقی روانی کے ساتھ پیش کی گئی ہیں۔ انہوں نے بعض جگہوں پر نامانوس سنسکرت کے الفاظ کا استعمال بھی کیا ہے۔ رسمیں ڈوبی تو اور نکھری شوخی، ڈھل کے شبنم سے جیسے کھلتی ہو کلی، معصوم ہے کتنی روٹھ جانے کی ادا، آنکھوں میں سرشک اور ہونٹوں پہ ہنسی۔ اس سبق کا خلاصہ حاصل کلام یہ ہے کہ مخصوص بحر حضرت میں لکھی گئی 4 مصروں کی ایسی نظم جس کے پہلے، دوسرے اور چوتھے مصرے ہم قافیہ ہوتے ہیں، جن میں تسلسل بیان اور وحدت خیال کی کیفیت ہوتی ہے، ربائی کہلاتی ہے۔ مضمون کا اچھوتا پن، خیال کی بلندی اور انداز بیان کی دلکشی ربائی اہم ترین خصوصیات ہیں۔